الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ چھوڑ دو ان گناہوں کو جو ظاہر ہیں اور ان گناہوں کو بھی جو چھپے ہوئے ہیں، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کو بدلہ ملے گا اس کا جو وہ کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ جمعرات کو پہلا روزہ ہونا ہے اگر یہ چاند شعبان کا 29 دنوں کا ہوا۔ اگر یہ 30 دنوں کا ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن پہلا روزہ ہوگا، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے چونکہ رمضان نیکیوں کا بہت بڑا مجموعہ ہے اور رمضان المبارک فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی انتظار کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرما دینا۔ جب رجب کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا ہوتی، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کو، اے اللہ ہمارے لیے شعبان کو مبارک بنائیے، اور اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو نصیب فرما دیجیے۔ رمضان المبارک، اس کے فضائل اور اس کی عظمت اور اس کی شان، اس کا تذکرہ رمضان کے مہینے میں چلتا رہے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کو اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں میں سے جن چیزوں کا آدمی رمضان المبارک کے اندر اس کو خاص خیال رکھنا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے، اور الحمدللہ ہر آدمی اپنے اپنے معمولات کے لحاظ سے اور اپنے اپنے اوقات کے لحاظ سے اور اپنی اپنی توفیق کے لحاظ سے اس کے اندر ضرور حصہ ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے عام نمازوں کے اندر جتنی حاضری ہے، رمضان المبارک کے اندر حاضری کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر نوافل کا جو اہتمام ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر یہ اہتمام بڑھ جاتا ہے، اور عام دنوں کے اندر جو وظائف تلاوت قرآن کا معمول ہے، رمضان المبارک کے اندر یہ معمول بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے اندر نیکیوں کے کاموں کے اندر لوگوں کا شوق اور ولولے اور ذوق کے ساتھ بڑھنا یہ بظاہر نظر آتا ہے۔ غرباء اور مساکین کے لیے خرچ کرنا، افطاریوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ صاحب استطاعت حضرات
مختلف موقعوں پر رمضان المبارک میں اناج، کچا غلہ اور اس طرح سحری اور افطاری اس کے لیے یعنی خشک چیزیں جو ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بڑے نیکیوں والے کام ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہیں گے اور ساری رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ صاحب توفیق اور ثروت حضرات کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر اور جزا نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کی طرف ہمارا کوئی خاص طور پر دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، مجھے آج اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کے سلسلے کے اندر جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، گھریلو ضروریات جو ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ باہر نہ نکلنا پڑے، جو چیزیں دالیں لے آؤ، تیل لے آؤ اور اس طرح بیسن لے آؤ، کھجوروں کا انتظام کر لو، شربت کا انتظام کر لو، یہ سارے رمضان المبارک کی انتظامات کے اندر ہیں۔ رمضان المبارک کے سلسلے کے اندر ایک خاص چیز جس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ جس طرح کے عبادات کے اندر مختلف عبادات ہیں، اس طرح اپنے کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادات میں سے بڑی عبادت ہے۔ مختلف قسم کے گناہ ہیں، آدمی کا اس کی طرف اور دھیان اور خیال نہیں جاتا۔ اعمال ساروں کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تلاوت کے اندر کثرت ہو گئی، نوافل کا اہتمام ہو گیا، روزے بڑی پابندی کے ساتھ سحری اور افطاریوں کے انتظامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ مساجد کے اندر رونق بڑھتی جا رہی ہے اور اس رونق کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر، مساجد کے اندر جلدی آنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر آ کر کچھ وقت دیا جاتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ سارے کام بڑی عبادت والے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اپنے کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ آدمی اچھے اعمال کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑے اہل علم آدمی ہیں، ان کو قرآن کا مفسر کہا جاتا ہے اور قرآن کا بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی علم و فراست کے ساتھ نوازا۔ ایک آدمی آپ سے سوال کرتا ہے، حضرت ایک آدمی اعمال کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا تو لازم ہے، یعنی مطلب کیا، نمازیں پڑھتا ہے، جو فرض نمازیں ہیں، روزہ رکھتا ہے، لیکن نوافل جو ہیں اشراق، اوابین اور پھر لمبی لمبی تلاوت کرتے رہنا اور مسجد میں بڑا لمبا وقت دینا، ذکر و اذکار، وظائف اور چلے، ان کا اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہ اس کے کم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا آدمی جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر ہیں، مثال کے طور پر کہاں پتہ چلا جی وہاں نیکی کے کام کے اندر شریک ہیں جی، کیا پتہ چلا جی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں جی، کیا پتہ چلا جی درس و تدریس کے اندر موجود ہیں جی، کیا پتہ چلا جی قرآن مجید کی یعنی اعمال نیکی والے، بڑے بڑے نیکی والے اعمال کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے اور گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اور مثال کے طور پر نماز ختم ہوئی، وہیں مسجد میں بیٹھ کر شروع ہو گئی جی فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ اور بھئی اپنی خبر تو کرو، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کیا وہ عجیب جملہ تھا، اشفاق احمد صاحب جو ہیں، ان کا میں نے ایک جملہ ایک جگہ پڑھا، ان کی امی جان بڑی سادہ تھی، پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب صحافت کا اور ادب کا شوق پیدا ہوا تو میں رات لیٹ آتا تھا، لائبریریوں میں، کتب میں مطالعے کا بڑا شوق تھا، تو میں رات لیٹ آتا تھا، اور جب میں آتا تھا میری امی مجھے گرم روٹی پکا کر دیتی تھی، اور مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ روٹی پکا کر رکھ دیا کرو، اور آپ کو
میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور آپ گرم روٹی پکاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تو آپ کو جب آئیں گے اسی وقت گرم روٹی پکا کر دینی ہے، تو بتا کرتا کیا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا تیرا سلسلہ ہے، تیرا معاملات کیا ہے، تو کیا کرتا رہتا ہے آج کل؟ کہتے میں نے کہا امی جان میں ادب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور ادب کے سلسلے کے اندر، صحافت کے سلسلے کے اندر میں پڑھائی اور میں اس کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ایک ہی ہوندا ہے، پنجابی میں چونکہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے پوچھا ایک ہی ہوندا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امی جان اس میں حالات کو دیکھا جاتا ہے، مختلف یعنی تحقیقات کی جاتی ہیں، اور حالات، واقعات اور لوگوں کے بارے میں۔ مجھے کہتے ہیں کہ ایک جملہ انہوں نے کہا آج تک مجھے یاد ہے، کہا تحقیقات اپنی کرنا، تحقیقات اپنی کرنا کہ تم کیا ہو، لوگوں کے پیچھے مت پڑے رہنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، اپنی تحقیقات کرنا۔ آج ہم نے اپنی تحقیقات کو چھوڑ دیا اور اپنا محاسبہ چھوڑ دیا اور اپنی فکر کو چھوڑ دیا، اور ساری کی ساری دنیا کی فکر کو ہم اپنے اوپر لے لیا ہے۔ جہاں چوراہے میں جائیں، جہاں گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، ایک کہہ رہا جی تم چور ہو، ایک کہہ رہا جی تم چور ہو۔ کیا کیا جی؟ گھڑی لے لی، یہ چوری کی ہے۔ کیا لیا جی؟ پین لے لیا، یہ چوری کی ہے۔ فلاں تحفہ لے لیا، یہ چوری کی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ان سے پوچھو گی کہ تم نے کیا کیا ہے، تو شاید ان کے پاس جواب ہو کہ ملک کا قانون تھا، ہم نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہو گئی کہ تم بتاؤ جن کو تم چور کہتے تھے کہ چور کی تعریف اس کے اوپر سچی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ چور کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا مال خفیتاً یعنی چپکے سے، اس کی اجازت، اس کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے کسی مال کو لے لینا، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ یہ توشہ خانہ ہو، یہاں کی چیزیں، ان کو آپ جس طرح بھی چاہیں کہتے رہیں، لیکن اگر آپ چوری کہیں گے اور اس کو چور کہیں گے تو واقعات اور احوال کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوگا، یہ غلط ہوگا اس کا، اور یہ گناہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کسی کو چور کہا تھا۔ بتاؤ چور کس کو کہتے ہیں؟ چوری والی تعریف اس کے اوپر آتی ہے، صادق آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بڑے اعمال کرتا ہے، نیکی والے بڑے 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 اس کے اعمال ہیں، لیکن جو گناہ والے کام ہیں نا ان سے نہیں وہ بچتا، گناہ والے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ان میں سے کون سا آدمی بہتر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب جملہ تھا، کہا کہ لا عادل السلمہ، جو گناہوں سے سالم ہے، جو گناہوں سے محفوظ ہے، اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اعمال جو ہیں وہ فرائض جو ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے لیکن اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ شب بیدار آدمی، یہ روزے رکھنے والا آدمی، یہ چلے کاٹنے والا آدمی، یہ بڑا ذکر اور فکر والا آدمی، فرمایا کہ میں ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتا ہوں، جو ضروری اعمال کے ساتھ اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، اگرچہ اس کا نوافل کے اوپر اور نفلی عبادات کے اوپر اتنا اہتمام نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بڑے بڑے نفل پڑھنے والا اور بڑی بڑی عبادات کرنے والا، اپنے کو گناہوں سے بچانے والا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ آدمی بہتر ہے۔ میرے بھائی اس لیے اس کی طرف خاص طور پر دھیان کرنا ہے، کیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ والی باتیں کیا ہیں اس کے بارے میں شروع سے آج ہی سے غور کر لیا جائے۔ جو موٹے موٹے گناہ ہیں جن کا ہم اپنے یعنی ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہ گناہ جھوٹ بولنا ہے، کاروباری زندگی ہے یا غیر کاروباری زندگی ہے، جھوٹ لعنت ہے۔ رسول اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے آدمی کی کمائی کے اندر طہارت اور پاکیزگی نہیں رہتی ہے، تو آدمی یہ عمل یعنی رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کے اوپر کوشش شروع کر دے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا جو ہماری دکان پر یا ہمارے پاس کوئی گاہک آ گیا، کسی کا جبر ہے کہ اس کے جیب سے اس کے پیسوں کو نکال لے، جتنا بڑا وہ سیل مین کیوں نہ ہو اور جتنی مرضی گفتگو کو کرنے والا کیوں نہ ہو اور جتنا زیادہ اپنے مال کے بارے میں خوبی بیان کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا دل خریداری کے بارے میں تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کریں گے۔ بعض بڑے زبان دراز ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے یعنی بیانات اور باتیں کرنے والے اپنی اشیاء کے بارے میں، لیکن لوگوں کا ذہن ان کی ان گفتگوؤں کی طرف نہیں جاتا ہے، اور بعض بہت تھوڑا سا بولتے ہیں اور لوگ فوراً ان کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے جیب میں ہاتھ نکال کر ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کی دکانداری اور ان کے یعنی سامان جو ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ کیوں ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں؟ رزق جھوٹ نہیں دیتا، کون دیتا ہے رزق؟ اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم نے جھوٹ کو نہیں بولنا ہے۔ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے گناہ بے لذت۔ کیا ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری محنت، ہماری چرب زبانی اور ہماری غلط بیانی اور اس طرح کی ہماری گفتگو، کیا یہ گفتگو جو ہے ہمیں رزق دے گی اور کیا یہ گفتگو جو ہے ہمارے لیے گاہک کو قائل کرے گی؟ سچائی کا ایک اپنا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ جب آدمی دیانتدار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، سچائی والا ہوتا ہے، صاف ستھرا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اعمال سے بندہ قائل ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، مفتی اور علامہ اور وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا واقعہ کے ساتھ کوئی وعدے پر جھوٹے وعدے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ مان لیا ایک پرچی دے دی، اب پرچی کا وقت آیا، کہتے ہیں کل آ جانا، کل آئے جی پرسوں آ جانا۔ چیک دے دیا، اب چیک کے لیے فون کرتے، فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ پرچی کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رابطہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب پوچھو کہاں ہیں، 15 منٹ پہلے پوچھو کہاں ہیں، حضرت صاحب مسجد میں چلے گئے ہیں، حاجی صاحب مسجد میں چلے گئے ہیں۔ نماز ہو گئی، 15 منٹ گزر کے کہاں ہیں، ابھی تک مسجد میں نہیں آئے ہیں۔ بھائی یہ اعمال نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں، یہ نیکیاں اپنی جگہ پر رہیں گی، لیکن ہم نے رمضان کی آمد سے پہلے کوشش کرنی ہے کیا؟ اپنے آپ کو گناہ والی زندگی سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے۔ گناہ سے اپنے کو بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکیاں جب ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں، گناہ والے کام آپس کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، نفرتیں ہیں۔ حج کے بارے میں ہمارا ذہن ہے چلو حج پر جا رہے ہیں، چلو اپنے فلاں بھائی کے پاس چلے جائیں، ناراضگی ہے، فلاں بہن کے پاس چلے جائیں، ناراضگی ہے، فلاں دوست کے ساتھ رابطہ کر لیں، ناراضگی ہے۔ حج پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ایک نیکی والا کام ہمارا وہاں پر ایک ذہن ہے کیا؟ نیکی اپنی جگہ پر، لیکن اپنے کو گناہوں سے پاک کر کے جانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میرے بھائی، رمضان المبارک بڑی برکتوں اور عظمتوں اور نیکیوں والا مہینہ، لیکن ہم نے اور اس کی طرف الحمدللہ عام مسلمان متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ابھی حاضری دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آئندہ جمعے میں دیکھ لینا، ہر ایک نماز کے اندر فرق ہے، ہر دینی اجتماع کے اندر فرق ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اس طرف دھیان ہے، لیکن اس طرف دھیان کم جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔
جہاں نیک اعمال، اچھے اعمال، ذکر و اذکار، نوافل، یہ بڑی عبادات ہیں، وہاں اپنے کو گناہوں سے بچانا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، محفل لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں، کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لیتا ہے اور ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے اور ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اور ان چیزوں پر آگے پھر تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان 5 باتوں کو لیتا ہوں، یاد کروں گا، میں ان پر عمل کروں گا اور میں ان کا آگے بھی تذکرہ کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ایک ہاتھ پکڑ لیا، جس طرح کہ ہم کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی انگلی پکڑ کر اس کو گناتے ہیں اور شمار کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ان میں سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ والی باتوں سے، ابو ہریرہ اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو گناہ والے کام ہیں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، تم سب سے بڑے لوگوں کے اندر عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ والی باتوں سے اپنے کو بچاؤ تو تم عبادت گزار ہو جاؤ گے، یہ عابد کا لفظ یہ مقابلے کے اندر بولا جاتا ہے، کہ جب مقابلہ ہو کون زیادہ عبادت گزار ہے تو پھر کہتے ہیں جی وہ بچہ اس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے، وہ جی زیادہ نوافل ادا کرنے والا ہے، اس نے زیادہ حج کیے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو گناہ سے بچے گا وہ عبادت گزار ہے، بلکہ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہ والی باتوں سے ابو ہریرہ اپنے کو بچاؤ، تم اس کی وجہ سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو بڑے عبادت گزار بننے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو رمضان یہ حدیث مبارکہ کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جہاں پر ہم نے اعمال کے بارے میں کہ ہم نے یہ قرآن پڑھنا ہے، یہ قرآن سنانا ہے، فلاں جگہ پر قرآن کو سننا ہے، اشراق پڑھیں گے، اوابین پڑھ کر گھر جائیں گے، اور اس طرح ہم چاش کی نماز کو ادا کریں گے، گھر سے فیکٹری، دکان اور دفتر میں جاتے ہوئے وضو تو ہوتا ہے، غسل کیا ہے، لباس تبدیل کیا ہے، 2-4 رکعتیں پڑھ کر جائیں گے، جس کو صلاۃ چاش کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کام بڑے بڑے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی پروگرام بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا آڈٹ آ جائے کبھی خود ہی اپنا آڈٹ کر لیا کرو۔ آج جمعے کے بعد رات لیٹتے ہوئے جب ہم بستر پر لیٹیں گے تو سوچیں گے کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ دکانداری میں جھوٹ بول جاتا ہوں، بڑوں کے سامنے اونچا بول دیتا ہوں، گفتگو کے اندر غلاظت ہے یعنی گالی گلوچ کا سلسلہ کرتا ہوں، جب سیاسی گفتگو میں کرتا ہوں تو پھر حدود کو میں پھلانگ دیتا ہوں اور ایسے الزام تراشتا ہوں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسے ہی ہم اس کا تذکرہ کرتا جاتا ہوں۔ جو فیس بک پر میں دیکھتا ہوں کہ میرے فلاں مخالف کے بارے میں یہ ہے تو اس کو اٹھا کر پھر میں اس کی اشاعت کر دیتا ہوں، نہیں سوچتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مجھے کل پوچھا گیا تو میں اس کا کیا جواب دے سکوں گا؟ یہ اپنا محاسبہ کرے اور پھر سمجھ آ جائے کہ یہ گناہ ہیں۔ کہا یہ رمضان کی آمد ہے، پہلے سے ہی اس کے بارے میں کوشش شروع کر دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، بد نظری نہیں کروں گا، سودی کاروبار نہیں کروں گا، ملاوٹ والا کام نہیں کروں گا، دھوکہ دے کر کسی چیز کو فروخت نہیں کروں گا،
میں کوئی ایسی نقلی چیز نہیں بیچوں گا لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ فلاں ہے، اور حالانکہ حقیقت کے اندر وہ 2 نمبر بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے نمبر کی ہے، اور اس کو اس طرح بتا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جو تلاوت ہوئی قرآن مجید کی آیت کی، اللہ کا حکم ہے، 8واں پارہ ہے، اور اس کا پہلا رکوع اور اس کی آخر سے پہلی آیت مبارکہ ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ لوگوں جو کھلے گناہ ہیں ظاہر ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ اعلانیہ گناہ بھی چھوڑ دو اور تنہائی والا گناہ بھی چھوڑ دو، اور ایک یہ کہ جس کے بارے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اور جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے، آج کل یہ ایک بڑا سلسلہ ہے، یعنی یہ کاروبار کے اندر یہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سلسلہ ممبر کا، پھر اس میں کچھ پیسے جمع کراتے ہیں، اور پھر ممبروں کو بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی آج $1 آ گیا، 2 آ گئے، اور یہ سلسلہ آن لائن، یہ جو بزنس کا سلسلہ ہے یہ سارا فراڈ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی کمائی حرام ہے، یا یہ سود کی شکل ہے، اور یا یہ جوا اور قمار ہے، یہ حرام ہے۔ جو کام غلط ہیں، جن کے ساتھ غلط کمائی بنتی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ہر بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ اور جن کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، لیکن جب بات اہل علم کے پاس آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں یہ گناہ ہے، وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کرتے ہیں کل ان کو جواب دینا ہوگا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ بچا لے، رمضان اس کی برکتیں انوار نصیب فرمائے، اچھے اعمال بھی، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے۔ پھر بھی انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ معاف کر دے۔ گناہوں سے یعنی بچاؤ، شاید یعنی سارے کے سارے گناہوں سے بچاؤ شاید ہم سے نہ ہو سکے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے جب گناہ ہو جائے تو فوراً ہی ساتھ کیا کر لیا جائے؟ توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ میں پھر نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، پریشانیوں سے بچا لے، خیریت والا رمضان نصیب فرما۔ بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی، اور بچوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی خیریت کے ساتھ رمضان نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے انوار و برکات نصیب فرما، گناہوں سے بچا لے، ملک کی حالات بہتر کر دے، معاشی پریشانی ہے، رزق کے حالات کے دروازے کھول دے، سیاسی استحکام پیدا کر دے، رہنماؤں اور قائدین ان کو مل بیٹھ کر اللہ جھگڑوں سے ان کو بچا لے، خون سے بچا لے، قتل و غارت کھری سے بچا لے، توڑ پھوڑ سے بچا لے، نفرتوں سے بچا لے، لڑائی اور جھگڑے سے بچا لے، بیٹھیں اور مسائل کو حل نکالیں اور اس کو کوئی کسی نتیجے پر پہنچائیں۔ اللہ ملک کو ہر طرح کی جو تخریب کار پیچھے لگے ہیں، ہمارے فوجی اور سپاہی، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ پبلک مقامات، عبادت خانے، تفریح مقامات، ہماری چوکی اور تھانے، ہماری کچہریاں اور مارکیٹیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ان تخریب کاروں کو اور ان دشمنوں کو اے اللہ ناکام کرنا۔ اپنے ہیں تو اصلاح دے دے، نئی قسمت میں اصلاح،
تو اے اللہ ان کا بلیہ پیٹ کر دے، آمین ان کے ہر پروگرام کو اور اے اللہ ان کی ہر سازش کو بے نقاب کر دے، آمین اے اللہ ان کو ترکیبیں بتانے والے اور بھیجنے والے اے اللہ ان کی ناکامی کے جھنڈے گاڑ دے، آمین ہمارے ان فوجیوں اور سپاہیوں کی اور یہاں کے بسنے والے سارے مسلمانوں کی ہر طبقہ زندگی کے ساتھ اللہ ان کی حفاظت فرما، آمین خیریت والا رمضان اے اللہ ہمیں نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول کر لے، رشتہ دار جہاں ہیں ساری خریدیں اللہ ان کو نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہر پریشانی سے بچا لے، آمین جو تعلیم میں کامیاب فرما، کام میں آئی ہیں رزق حلال آسان فرما، والدین کے لیے بچوں اور بچیوں کے معاملات ہیں اللہ ان کے لیے بہتر جوڑ کا انتظام فرما، بے روزگار ہیں روزگار دے دیں، بے اولاد ہیں اولاد دے دیں، بے گھر ہیں اللہ اپنا گھر دے دیں، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ